السلام علیکم، میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی الیکٹرانکس۔ آج اس کے اندر ہم ہائی وولٹیج جو ڈائیوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کو یہ میں ویسے آپ کو دکھا رہا تھا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ ایکسپیریمنٹ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ بھی ہائی وولٹیج ڈبلر ہے، تقریباً 30,000 وولٹ یہ ہیں، اور یہ تقریباً میں نے ٹیسلا کوائل بنائی تھی، اس میں بہت دور تک وولٹیج جاتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں لائٹ تھوڑی سی کم کر کے آپ کو دکھاؤں، یہ بہت بڑے فاصلے پر یہ چل رہے ہیں وولٹ۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس کام ہیں جو ہم نے آپ کو کے لیے رکھے ہیں اور دکھانے ہیں۔ تو آج ہم اس ڈائیوڈ کو، یہ جو ہائی وولٹیج ڈائیوڈ مائکرو ویو اوون میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ کو 3 طریقوں سے اس ڈائیوڈ کو چیک کریں گے۔ ایک ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ذریعے، دوسرے ہم اس کو چیک کریں گے اسی ڈیجیٹل ملٹی میٹر کے ذریعے لیکن وولٹیج سورس کے ساتھ، اور تیسرے ہم اس کو چیک کریں گے جس میں ہم ڈائیوڈ کا جو 0.7 وولٹ جو بیریئر ہوتا، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنے ڈائیوڈ اندر لگے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں تقریباً کتنے ڈائیوڈ ہیں ہر ڈائیوڈ کے اندر، کیونکہ یہ ایک ڈائیوڈ کے اندر اس طرح سے قطار میں سیریز میں کافی سارے ڈائیوڈ لگائے جاتے ہیں، اور یہ تمام جو ڈائیوڈ لگائے جاتے ہیں وہ سیریز میں ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا وہ اتنی چھوٹی جگہ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے بنایا تھا 6000 وولٹ کا، تقریباً یہ ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ڈائیوڈ ہے جو پرانے ماڈل کا، جو رشیا کے اوون آیا کرتے تھے کسی زمانے میں، اور اس میں نیچے موونگ پلیٹ نہیں ہوتی تھی، ٹرن ٹیبل نہیں ہوتی تھی شیشے کی، جیسے کہ آج کل کھانا وہ پلیٹ میں گھوم رہا ہوتا ہے، بیچ میں موو کرتا ہے۔ اس کی بجائے ایک پنکھا لگا ہوتا تھا چھت کے اوپر، اور وہ جو بیم ہے وہ پنکھے پہ پڑتی تھی، اور اس کے بلیڈ مختلف جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، اور اس سے وہ کھانا گرم ہوتا تھا۔ بیسیکلی جو اس کی میگنیٹرون سے جو بیم نکلتی ہے، سیدھی سیدھی بالکل ایک قطار کی صورت میں نہیں جاتی ہے، بلکہ اس کے دھبے پڑتے ہیں، یعنی یہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ تو اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے جو ہے وہ کھانا ہر جگہ سے گرم نہیں ہو سکتا ہے، کہیں سے گرم ہوتا ہے کہیں سے نہیں ہوتا ہے۔ وہ اگر زیادہ دیر رکھیں گے بغیر اس موومنٹ کے تو وہ کہیں سے جل جائے گا بیچ بیچ میں سے، اور باقی جگہ پہ ٹھنڈا رہے گا۔ تو ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈی ایم ایم جو ہے ہمارے پاس ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے، اس کو ہم سب سے پہلے ڈائیوڈ چیک کرنے والی جگہ پہ لاتے ہیں، یہاں پر، یہاں سے یہ ڈائیوڈ چیک کرتا ہے۔ یہ والا جو ڈائیوڈ ہے اس کا یہ جو لکیر والا حصہ ہے یہ مائنس ہوتا ہے اور یہ پلس ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس کے اوپر لگاتے ہیں، اینوڈ کو پلس پہ اور کیتھوڈ کو مائنس کے اوپر رکھ کے، تو یہ میٹر کچھ نہیں بتا رہا، اور اگر اسی ڈائیوڈ کو ہم یہاں سے پلٹ دیتے ہیں، ایسے لگا دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی یہ کچھ نہیں بتا رہا، کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے، یا ڈائیوڈ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا یہ۔ تو اسی طرح یہ دوسرا ڈائیوڈ جو ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں اسی طرح سے، کہ اس کو اینوڈ اور پر یہ ہم نے لگا دیا ہے، کیتھوڈ پر یہ لگا دیا ہے، تو یہ کچھ نہیں کہہ رہا، اور اسی طرح سے پلٹا کے دیکھنے پر بھی یہ خاموش ہے، یہ کچھ نہیں بتا رہا، کیونکہ یہ بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ایک اور ڈائیوڈ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم لگاتے ہیں اس میں، یہ دیکھیں یہ اس کو بیپ دے رہا ہے، اور یہاں ریڈ لائٹ آن ہو گئی ہے۔ یہ ڈیجیٹل ملٹی میٹر میں ایک ریڈ لائٹ کی آپشن ہے، وہ لائٹ آن ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ڈائیوڈ ہے وہ خراب ہے۔ تو اس کو ابھی ہم پلٹ کے لگاتے ہیں اور پلٹ کے دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں یہ پھر اس کو خراب بتا رہا ہے کیونکہ یہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، ابھی اگر ہم ایک سنگل ڈائیوڈ، جو اکیلا ایک ڈائیوڈ ہوتا ہے، اس کو اگر ہم چیک کریں اور اس کو یہاں پر کیتھوڈ اس پر لگا دیا اور اینوڈ یہاں پر ہم نے لگا دیا، یہ دیکھیں یہ 0.584 وولٹ کا بتا رہا ہے کہ یہ جو خرچ کر رہا ہے، اور گرین لائٹ آن ہو گئی ہے، اٹ مینس کہ یہ ڈائیوڈ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں ریورس پولرٹی میں بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نے گرین لائٹ اسی لیے دی ہے کہ یہ ڈائیوڈ صحیح ہے، اور اس کو ویسے ہم ریورس میں دیکھ لیتے ہیں، ریورس میں اس نے کچھ نہیں بتانا۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری۔ اچھا، اس میں صرف ہمیں اس میٹر کے ذریعے اس طریقے سے صرف جو شارٹ ڈائیوڈ ہوتا ہے، جو شارٹ سرکٹ ڈائیوڈ ہو چکا ہوا ہے اندر سے، صرف وہ ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں ڈھونڈ کے، لیکن صحیح ڈائیوڈ اگر اندر سے نکل گیا ہوا ہے اور وہ یعنی کہ بیچ میں سے اوپن سرکٹ ہو گیا ہے اندر سے، تو پھر وہ میٹر اس کو نہیں بتائے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو دیکھیں، ہم نے یہ کیتھوڈ یہاں پر لگا دیا ہے، اور اگر ہم اس کو ایک ایک ڈائیوڈ کو فردن چیک کرتے ہیں اس کے، کہ ویسے تو یہ یہاں پہ کچھ نہیں بتا رہا،
لیکن اگر ہم یہاں پر اس کو لگاتے ہیں پروب کو ایک ڈائیوڈ کے اوپر، تو یہ ایک ڈائیوڈ کی ریڈنگ بھی دے رہا ہے اور وہاں پہ اوکے بھی بتا رہا ہے۔ دو ڈائیوڈوں کے اوپر بھی یہ دیکھیں یہ گرین دے رہا ہے، یہ دو ڈائیوڈ کے جمع ہو کے وولٹ جو ہیں اس کے شو کر دیے ہیں اس نے۔ یہ تیسرے ڈائیوڈ پر بھی اس نے بتا دیا ہے، کیونکہ اس کے میٹر کے وولٹیج زیادہ ہیں تو دوسرے ڈی ایم ایم میں یہ 3 کے بعد نہیں بتائے گا، اور اس کے بعد والے میں یہ کچھ نہیں بتائے گا۔ اب یہ خاموش ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائیوڈ ہیں سارے، ان کا 0.7 وولٹ کا بیریئر ہوتا ہے، اور 0.7 وولٹ کے بعد ہی اس میں سے کرنٹ جانی شروع ہوتی ہے، یعنی کہ 0.7 وولٹ سے اوپر ہر ڈائیوڈ کو ملنا چاہیے، تو پھر یہ ڈائیوڈ بتاتا ہے۔ اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے چیک کریں گے جس سے پورا یوٹیوب چیک کر رہا ہے، اور اس طریقے میں ہم یہ 9 وولٹ کی ایک عدد بیٹری کو اس میں لگائیں گے۔ یہ ہم نے بیٹری لگا لی ہے، تو بیٹری کا جو مائنس ہے وہ ہم نے اس کو یہاں پر لگا دیا ہے، بلکہ پلس یہاں پر لگا دیتے ہیں۔ پلس یہاں لگا دیا ہے، یہ مائنس ہمارے پاس ادھر آ گیا ہے، یہ ہم نے اس کو پلس لگا دیا ہے، اور یہ ہمارے پاس یہ پلس اب ادھر آ گیا ہے اور بیٹری کا مائنس ہمارے پاس یہاں پر آ گیا ہے۔ تو یہ اب ہمارے پاس پوزیشن یہ ہو گئی ہے، اس مائنس کو ہم نے یوز نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ میٹر اس وقت بیٹری کی سیریز میں ہے، یہ 9 وولٹ بیٹری کے اندر سے جا رہے ہیں، اور اب اس کو ہم نے میٹر کو ہم نے کرنا ہے یہاں سے وولٹیج کے اوپر۔ یہ ہم نے 60 وولٹ ڈی سی کے اوپر رکھا ہے کیونکہ یہ اس کی منیمم رینج ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں کو شارٹ کرتے ہیں یہاں پہ پروبس کو، تو یہ 9.21 وولٹ دکھا رہا ہے، جو کہ اس وقت بیٹری کے وولٹیج ہیں۔ اب اس کے اندر اگر ہم اس ڈائیوڈ کو لگاتے ہیں ان سیریز، یہ اس کا ہم نے اینوڈ لگا دیا اور یہ کیتھوڈ اس کو لگایا۔ اب یہ دیکھیں 5.64 وولٹ یہ اس ڈائیوڈ کے دکھا رہا ہے، اور جو کہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ڈائیوڈ ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اگر الٹا کر کے لگائیں گے، ریورس میں لگائیں گے، تو پھر یہ دوبارہ کچھ نہیں بتائے گا۔ اس کو بھی ہم الٹا کر کے لگاتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی اسی طرح سیم ہے کہ کوئی وولٹیج نہیں گزر رہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو شارٹ سرکٹ ڈائیوڈ ہے، یہ دیکھیں یہ اس کو اب ہم لگائیں گے تو یہ بیٹری کے جو وولٹ ہیں وہ پورے یہاں پر دکھا رہا ہے، 9.22 وولٹ جو ہیں۔ اور اس کو اگر ہم ریورس فارم میں لگاتے ہیں، ریورس میں یعنی کہ ہم نے اس کو پہلے ریورس لگایا تھا، اب ہم نے صحیح لگا دیا، لیکن دونوں صورتوں میں یہ وولٹیج بیٹری کے پورے شو کر رہا ہے، یعنی کہ اس میں سے کرنٹ پاس ہو رہی ہے، اور یہ ڈائیوڈ ٹوٹلی شارٹ ہے، بالکل بیکار ہے۔ یہ جو ہم نے 5000 وولٹ کا ڈائیوڈ بنایا تھا، یہ اس کو بھی اسی طریقے سے ہم لگاتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ 7.53 وولٹ دے رہا ہے۔ تو اگر یہاں پر آپ کو میں یہ دکھاؤں کہ یہ جو اوریجنل ڈائیوڈ ہے یہ دے رہا ہے تقریباً 5.39 وولٹ آ رہے ہیں، اور یہ 7.55 وولٹ آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ڈائیوڈ تقریباً 10,000 سے 12,000 وولٹ تک کا ہے، اور یہ ڈائیوڈ جو میں نے بنایا ہے یہ 5,000 وولٹ ہے، کیونکہ ایک ڈائیوڈ 1,000 وولٹ کا ہے یہ، تو 6 ہم نے ڈائیوڈ لگائے ہیں تو یہ 6,000 وولٹ تقریباً بنتے ہیں، جو کہ کم ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اور طریقہ استعمال کریں گے۔ یہ ہم نے 2 طریقے تو دیکھ لیے، تیسرا طریقہ جو ہم استعمال کریں گے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اس طرح ہوگی کہ ہم نے جو بیٹری ہے، یہ میں آپ کو 1 منٹ چینج کر کے بتاتا ہوں، اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے۔ یہ ہم نے یہاں پر ایک ریزسٹنس استعمال کرنی ہے، یہ میں 12K کی ریزسٹنس 12K، یہ 12K کی ایک عدد ریزسٹنس میں اس کے اندر اٹیچ کر رہا ہوں میٹر میں سیریز میں۔ یہ میں نے اس کو سیریز میں لگا دی ہے۔ اب سیریز میں لگانے کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ یہ جو بیٹری کے وولٹیج ہیں یہ اس ریزسٹنس میں سے گزر کے سیدھا میٹر کے اندر جا رہے ہیں، اور ٹوٹل اس کو وہی چیز بتا رہا ہے جو اس میں ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک اور پروب استعمال کریں گے، تو یہاں سے ہم نیگیٹیو لیں گے۔ یہ ہم نے نیگیٹیو دیکھیں ریزسٹنس کے ادھر سے لیا ہے جہاں وہ میٹر میں انٹر ہو رہی ہے، یعنی ہم نے بیٹری کے طرف سے نہیں لیا ہے بلکہ میٹر کی طرف سے لی ہے۔ یہ ہم نے ایک اور اس کے ساتھ وائر لگا دی ہے۔ تو یہ جو اب دونوں ہمارے پاس پلس مائنس آ گئے ہیں، ان کے اوپر اب ہم ڈائیوڈ لگائیں گے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ایک سنگل ڈائیوڈ ہوتا ہے عام چھوٹا 1000 وولٹ کا، یہ ڈائیوڈ میں نے یہاں پر اس کو یہ دیکھیں، یہ میں نے اس کو ڈائیوڈ کو یہاں پر لگا دیا ہے،
اب یہ 0.56 وولٹ بیریئر ہے. تو اب اگر ہم اس میں یہ والا ڈائیوڈ لگاتے ہیں اور اس کا اینوڈ ادھر لگا دیا اور یہ کیتھوڈ پر ہم نے وہی مائنس لگا دی، تو اب یہ 6.71 وولٹ دکھا رہا ہے. تو یہ 6.71 وولٹ جو ہیں، اگر آپ اس کو 0.7 وولٹ سے یا 0.6 وولٹ سے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم، تو یہ تقریباً بن جائیں گے کہ 9000 وولٹ کے قریب بنیں گے. تو یعنی اس طریقے سے اگر ہم یہ جو ریڈنگ آئی ہے، اس ریڈنگ کو اگر آپ 0.7 سے یا 0.6 سے ڈیوائڈ کریں تو تقریباً ایکوریٹ ویلیو آپ کو مل جائے گی کہ اس کے اندر کتنے ڈائیوڈ ہیں. تو یعنی کہ یہ تقریباً 9 ڈائیوڈ اس کے اندر سیریز میں لگے ہوئے ہیں یا 10 ڈائیوڈ. اب یہ ہم جو نیشنل کا ڈائیوڈ ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں اسی طریقے سے. تو اس کا یہ اینوڈ ہے اور یہ کیتھوڈ ہے. یہ دے رہا ہے 5.28 وولٹ یا 227 وولٹ. تو یہ اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں تو یہ تقریباً 7000 وولٹ بنتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر 7 ڈائیوڈ پاسبلٹی ہے کہ 7 ڈائیوڈ ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی ڈائیوڈ ہوں. لیکن بہرحال اب ہم یہ ایک اور ڈائیوڈ جو ہے جو شارٹ سرکٹ ڈائیوڈ ہے اس کو بھی اسی میں دیکھتے ہیں. یہ جو ابھی پہلے ہم نے دیکھا تھا، یہ دیکھیں یہ شارٹ سرکٹ بتاتا ہے، یعنی کہ اس نے زیرو کر دیا. بیٹری کے وولٹیج جو ہیں ٹوٹل زیرو اس نے کر دیے، یعنی کہ یہ شارٹ ہے. یہ دیکھیں 9.16 ہے، یہ اس نے اس کو لیا تو زیرو کر دیا. یہ ڈائیوڈ ٹوٹلی خراب ہے. اچھا، یہ والے طریقے سے یہ ہے کہ ڈائیوڈ آپ کو ہر لحاظ سے جو بالکل صحیح ڈائیوڈ ہے، یہ 6.19 وولٹ دے رہا ہے جو کہ تقریباً 9000 وولٹ ہیں. اور ابھی ہم یہ رشیا کا ڈائیوڈ چیک کرتے ہیں اور اس کا یہ اینوڈ ہے، یہ کیتھوڈ ہے. یہ دیکھیں یہ 7.38 وولٹ دے رہا ہے، یعنی کہ یہ سب سے زیادہ تقریباً 11000 وولٹ کا یہ ڈائیوڈ ہے. جو پرانے زمانے کا جو اوون ہوتا تھا اس میں ذرا پاور زیادہ ہوتی تھی، وولٹیج زیادہ ہوتے تھے، میگنیٹرون بڑا ہوتا تھا، تو اسی حساب سے اس کے وولٹیج بھی زیادہ ہوتے تھے. تو یہ بھی ہو گیا ڈائیوڈ. اب اس کا ایک دفعہ پھر آپ کو میں یہ طریقہ بتا دوں کہ یہ ہم نے یہ 12K کی ریزسٹنس 12K کی لگا لیں یا 1K کی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہم یہ 1000 اوم کی ریزسٹنس بھی اس پرپز کے لیے استعمال کرتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے کہ کون سی لگانی ہے آپ نے. تو 1000 یہ لمیٹنگ ہے، لمٹ کرتی ہے، کیونکہ اس سے آگے جو وولٹیج ہیں وہ جب ڈائیوڈ اپنے میں سے گزارتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، شارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ رک جاتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک میں نے 1K کی ریزسٹنس لگائی ہے اور 1K کے ذریعے سے بھی اگر میں اس کو چیک کروں گا تو یہ وہی سیم رزلٹ دے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا رزلٹ میں. تو لہٰذا ریزسٹنس جو بھی آپ کو دستیاب ہو، آپ کے پاس ہو، 1 واٹ کی ہو، ہاف واٹ کی ہو، یہ آپ نے لگانی ہے. یعنی کہ یہ بیٹری کی سیریز میں لگانی ہے. بیٹری سے جو مائنس کی تار آ رہی ہے وہ اس ریزسٹنس میں سے گزرتے ہوئے ملٹی میٹر کے اندر جا رہی ہے، اور جو پازیٹیو ہے وہ میں نے اس کا ڈائریکٹ شارٹ کر دیا ہے ملٹی میٹر کے اندر. اور جہاں سے ہم نے ملٹی میٹر کا پازیٹیو شارٹ کیا ہے وہیں سے ہم نے ایک پازیٹیو کی تار لے کر کے ڈائیوڈ کو دی ہے. اور ڈائیوڈ کو جو دوسری وائر ہم نے دینی تھی وہ اس ریزسٹنس کی دوسری سائڈ کی وائر تھی جس کو ہم نے شارٹ کروانا ہے، ٹرو ڈائیوڈ. یہ ہمارا ایک ڈائیوڈ چیک کرنے کا جو طریقہ تھا وہ سارا میں نے آپ کو بتایا. 0.68 وولٹ یعنی 0.7 وولٹ بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. تو اگر اسی کو ہم ریورس کر کے لگائیں گے تو اس میں سے کچھ نہیں گزرے گا. ڈائیوڈ کی خاصیت ہوتی ہے. یہ دیکھیں 9.13 پورا آ گیا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کھانا پکانے اور اس کے شوقین ہیں تو آپ میرا کھانا پکانے والا چینل جو ہے کچن وتھ عظیم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ یہ ویڈیو کیسی تھی اور اس میں کوئی صحیح سیکھنے کی چیز ملی یا نہیں ملی. اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں یاد رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.